میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ حضرات کا پایان دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، تحریک پوائنٹ کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کو روشناس کرانا چاہتے ہیں جو سر سید کے تعلیمی مشن کو آگے بڑھانے میں اپنا سب کچھ وارے ہوئے ہیں۔ اس شخصیت کا نام اشتیاق احمد ہے۔ ناظرین، اشتیاق صاحب ابراہیم ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام غریب غربا بچے بچیوں کو مفت تعلیم دینے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، ہم یہ ویڈیو آپ کی بصارتوں اور سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں تاکہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکیں کہ وہ جہالت کا اندھیرا مٹانے کے لیے کتنا عظیم عزم رکھے ہوئے ہیں اور وہ کس خلوص اور انکساری کے ساتھ اہل ثروت سے سر سید کی اس تعلیمی تحریک میں تعاون کے لیے درخواست گزار ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ہم سب مسلمان ہیں، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ صاحب حیثیت مسلمان کا فرض ہے کہ خدمت خلق کرتا رہے۔ بقول سر سید کے سب سے بہتر خدمت خلق وہ ہے جو بچوں کو تعلیم دی جائے، خاص طریقے سے غریب بچوں کو، نادار بچوں کو۔ میں ایک کلیگ ہوں، سر سید سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ تمام مخالفوں کے باوجود ہمارے لیے یونیورسٹی قائم کی، جہاں سے آج بڑے بڑے مفکر، انجینئر، ڈاکٹر نکلتے ہیں اور ملک و ملت کی خدمت کرتے ہیں۔ میں اشتیاق احمد، خلیجی ممالک سعودی عرب، عرب امارات، قطر میں ملازمت کے درمیان ہی ابراہیم ایجوکیشن ٹرسٹ کے تحت اقرا کالونی علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا، اور ان بچوں کے لیے جن کے والدین جھگی جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں، جن کے پیر میں چپل نہیں ہے، بدن پہ صحیح کپڑے نہیں ہیں، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، سر پہ چھت نہیں ہے، ان بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے کوشش کر رہا ہوں تاکہ ان کی زندگی سنور جائے۔ کسی کو کھانا کھلا دیا، اس کا ایک وقت گزر جاتا ہے، کسی کو کچھ پیسے دے دیے، ایک ہفتہ گزرتا ہے یا ایک مہینہ گزر جائے گا، لیکن اگر کسی کو تعلیم و تربیت سے آراستہ کر دیا، اس کی زندگی سنور جاتی ہے۔ آپ ہی بتائیں کہ ہم علی برادری کا یہ فرض نہیں ہے؟ یہی جنوں، یہی تو خواب میرا ہے، وہاں چراغ جلا دیں جہاں اندھیرا ہے۔ ہمارے طالب علمی کے دور کے کچھ خواب ہیں، مثلاً سر سید پہ کتاب ترتیب کرنا، وہ میں نے ترتیب کی۔ سر سید کے 200 سالہ جشن پیدائش کے موقع پہ یہ کتاب شائع ہوئی۔ اسی طرح سے اسکول کا قیام بھی عمل میں آیا، اللہ کا کرم ہے۔ علی گڑھ کی آبادی اب پہلے کے بنسبت بہت بڑھ چکی ہے، ہر شہر کی بڑھ گئی ہے، تو بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ علی گڑھ میں تو یونیورسٹی ہے، علی گڑھ میں اسکول کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن گرد و نواح میں جو علاقے ہیں، غریب بستیاں ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے کوششیں کر رہا ہوں۔ چلیں اب آپ کو ہم وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں پہ اسکول کی بلڈنگ کی تعمیر ہونی ہے۔ ابھی جہاں میں کھڑا ہوں، اسی جگہ پہ اس اسکول کی تعمیر کرنی ہے، جو غریب بچوں کے لیے ہوگا، ان بچوں کے لیے جن کے ماں باپ ان اسکول تک نہیں بھیج سکتے ہیں، ان کے پاس اتنے ذرائع وسائل نہیں ہیں، ان کے لیے اسکول بنے گا جہاں ہمارے ملت کے نونہال ہنستے مسکراتے چلتے پھرتے کھیلتے نظر آئیں گے۔ ایک علیگ کی حیثیت سے ملک کے تمام لوگوں سے اور خصوصاً علیگ برادری سے یہ درخواست ہے کہ 101 روپے ہمارے اکاؤنٹ میں جو آخر میں ویڈیو کے ساتھ دیا جائے گا، اس اکاؤنٹ نمبر میں ڈونیٹ کریں۔ میں تاجر حضرات سے، فلمی ستاروں سے، اکشے کمار سے، سونو سود سے، شاہ رخ خان سے، سلمان خان سے، عامر خان سے، ان سب سے درخواست کرتا ہوں کار خیر میں حصہ لیں۔ بیرونی ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنے وہاں کی کرنسی کے مطابق ریال، درہم، یہ ڈالر جو بھی ہو سکے، وہ اکاؤنٹ جو نمبر دے رہے ہیں، ہمارا ایکسس بینک کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں کر رہا ہوں۔ ہم نہ کہیں گے تو کون کہے گا، اور آپ نہ سنیں گے تو کون سنے گا۔ اس دور کے مشہور شاعر اقبال اشر نے سر سید کے تدبر و تفکر کی عکاسی کرتے ہوئے یہ شعر کہا ہے، یہ بات الگ ہے تم نہ بدلو مگر زمانہ بدل رہا ہے، گلاب پتھر پہ کھل رہے ہیں، چراغ آندھی میں جل رہا ہے۔ سر سید کہتے تھے
کہ دنیا کی ترقی میں ہمارے بچوں کو حصہ لینا چاہیے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا ترقی کر رہی ہے, اس میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے. ہمارے بچے سائنس اور ٹیکنالوجی سے کھیلیں اور سر پہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہو. عجب نہیں کہ بدل دے اسے نگاہ تیری, بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا. آپ سب لوگوں سے درخواست پھر دوبارہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تعاون کریں اور اس اسکول کی تعمیر میں حصہ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسروں سے اتنے آگے بڑھ جائیں کہ ہم بھی ان کے برابر ہو جائیں. اقلیت اکثریت کے برابر تبھی ہوگی جب وہ علم میں آگے ہوگی, اس سے زیادہ محنت کرے گی, اس سے زیادہ یہ کرے گی. ڈاکٹر اشتیاق صاحب نے یہ کوشش کی ہے. بڑے کاموں کی کوشش ہمیشہ چھوٹے پیمانے پر ہوگی. آپ علی گڑھ کی تاریخ دیکھ لیجئے, دیوبند کی تاریخ دیکھ لیجئے. ایک استاد اور ایک شاگرد سے شروع ہوئی تھی. تو میں اس چھوٹی کو چھوٹی نہیں سمجھتا, یہ بڑی چیز ہے. اصل چیز ہوتی ہے مقصد. اگر مقصد بڑا ہو, طریقہ کار چاہے جتنے چھوٹے پیمان پر کیا جائے تو اس مقصد کو دیکھا جاتا ہے. اس بڑے مقصد کے لیے میں ان کو دلی مبارکباد دیتا ہوں, اور اس بات کی جہاں بھی ہم کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی میں سے جو مدد ہو سکے گی, جو تعاون ہو سکے گا, ان کے ساتھ رہوں گا. میں مئوناتھ بھنجن سے آیا ہوں, اگرچہ میں بیماری علاج کے سلسلے میں آیا ہوں, لیکن انہوں نے مجھے عزت افزائی کی. میں اس کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ, بہت بہت شکریہ. Ibrahim Educational and Welfare Trust is excited to announce the beginning of construction for new school building, which will be start soon. We welcome all colleagues, others individual who understand the importance of education as the foundation of the society. Contribute to this noble cause according to their means. Your support, whether it's 100 rupees, 100 dirham, 100 riyal or $100, will be highly appreciated. شوي مساعدة يا حبيبي, ما أريد زيادة, بس 100 ريال 100 درهم. شكرا, جزاك الله خير. ناظرین, اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں.